کیا کام تیرگی کا ہمارے پڑاؤ میں، کیا کام تیرگی کا ہمارے پڑاؤ میں، جلتے ہیں نور عین علی کے الاؤ میں۔ ایک سیل بے کراں ہے نجف تا بکربلا، ایک سیل بے کراں ہے نجف تا بکربلا، ہر شخص بہہ رہا ہے اسی کے بہاؤ میں۔ ایک لذت دوام ہے اشکوں میں یہ لہو، ایک لذت دوام ہے اشکوں میں یہ لہو، ایک مرہم حیات ہے آنکھوں کے گھاؤ میں۔ یہ زائرین شاہ کے خدمت گزار لوگ، یہ زائرین شاہ کے خدمت گزار لوگ، خود کو بھی بیچ دیں گے اسی رکھ رکھاؤ میں۔ پاؤں کے آبلوں کے عوض کربلا ملی، پاؤں کے آبلوں کے عوض کربلا ملی، ہم فائدے میں رہ گئے تھوڑے سے بھاؤ میں۔ طوفان آب و فقر کو اتنی خبر کہاں، طوفان آب و فقر کو اتنی خبر کہاں، ہم لنگر حسین بھی رکھتے ہیں ناو میں۔ ثاقب شدید دھوپ میں جھلسے ہوئے بدن، ثاقب شدید دھوپ میں جھلسے ہوئے بدن، آتے نہیں ہیں پیڑ نہ سائے کے داؤ میں۔ کیا کام تیرگی کا ہمارے پڑاؤ میں، جلتے ہیں نور عین علی کے الاؤ میں۔ أيها الراضي أيها الباغي يا أمان حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو براہ راست کربلا معلیٰ سے مناظر دکھا سکیں اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ نسیم کربلا یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر ہم لے کر آئے ہیں جو پاکستانی وقت کے مطابق
رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے براہ راست یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ان ایام عزا میں 40 تک، 40 امام حسین علیہ السلام تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ پروگرام میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مشی 40 کی صورتحال سے آگاہ کر سکیں، اور علماء کرام سے بھی انشاءاللہ اس دوران ہم استفادہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس سے پہلے کہ پروگرام کو شروع کیا جائے، چلتے ہیں حرم ابا عبداللہ الحسین میں، سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتک۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ نسیم کربلا، انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا جاری ہے۔ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر آپ اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ اپنے وائس میسیجز، ویڈیو میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور خصوصاً جو ان دنوں میں مشی 40 میں جن کو جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ اپنی داستان زیارت کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ جو مشی کے دوران جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت جو ہے وہ آپ کی آنکھ سے اپنے پروگرام کے ذریعے ہم دکھا سکیں تمام مومنین و مومنات کو۔ ہم اپنی ویڈیوز جو مشی 40 کے حوالے سے ہے ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اپنے پروگرام میں آپ کی وہ ویڈیوز ہم شامل کریں، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا پروگرام ہے اس میں آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے گی۔ ایام ماہ سفر ہے، 40 امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں۔ اس وقت پوری دنیا سے مومنین و مومنات زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہے انہوں نے کربلا معلیٰ کا رخ کیا ہے۔ اس وقت پورے عراق سے جو ہے وہ لوگ نجف کی طرف مشی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 8 یا 10 سفر سے جو ہے باقاعدہ طور پر نجف سے کربلا کی طرف جو ہے وہ مشی شروع ہو جائے گی، جس میں پوری دنیا سے جو زائرین ہیں وہ مشی میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے مولا اور آقا کی طرف بڑھتے ہوئے اور جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک حدیث جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور
عظمت کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ جس میں یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اس کا ہر اٹھایا جانے والا قدم ایک جو ہے وہ گناہ کم کرتا ہے، اور اگلا قدم جو ہے ایک نیکی میں اضافہ کرتا ہے۔ بعض روایات میں اس سے بھی بڑھ کر فضیلت بیان ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور غلام بھی کوئی عام خام غلام نہیں، ایک ایسا غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہو۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، صرف ایک قدم اپنے مولا اور آقا کی طرف بڑھانے کا اجر۔ اور اس کے بعد بشارت بھی دی گئی، کہا گیا کہ جو شخص اپنے امام کی زیارت کے لیے، امام حسین علیہ السلام، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ کشتی کے ذریعے سفر کرتا ہے اور اس کشتی کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، اور اس حادثے کے نتیجے میں وہ زائر اگر اس دنیا سے چلا جائے، وہ انتقال کر جائے، تو آسمان سے ملائکہ صدا دیتے ہیں کہ تم کو جنت مبارک ہو۔ یعنی ایک ایسا سفر جس کا انجام جو ہے وہ جنت ہے، وہ شہادت ہے۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت نکل چکے ہیں اس مقدس سفر پر، دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے گھر واپس لوٹائے، اور جو مومنین و مومنات جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے اس سال 40 کے لیے جا نہیں پائے، پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ان کی مشکلات دور فرمائیں اور وہ بھی اس مقدس سفر پر جا سکیں۔ جیسے کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اس وقت بصرہ سے جو مشی 40 ہے نجف کی طرف، جس میں عراق کے مومنین و مومنات جو ہیں وہ اس وقت پیدل جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، بصرہ سے نجف کی طرف ایک جمع غفیر ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ دن اور رات کو جو ہے وہ سفر کرتے ہیں پیدل جو ہے، اس گرمی کے موسم میں ناظرین کرام، جہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ، 52 ڈگری سینٹی گریڈ، اس قیامت خیز گرمی میں یہ عاشقان ابا عبداللہ الحسین رواں دواں ہیں اپنے مولا اور آقا کی طرف۔ ان کو کسی مصیبت کا احساس نہیں ہے، نہ گرمی کا، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، اور ان لوگوں کا سفر جو ہے جاری ہے۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مومن و مومنات کی جو ہے وہ زیارت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اربعین امام حسین علیہ السلام تک آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے، اور روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مشی 40 کے حوالے سے زائرین کی صورتحال براہ راست زائرین کے حوالہ آپ کو دکھائیں گے، اور جو فضا ہے مشی 40 کی وہ دکھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مہمان علماء بھی ہوں گے اس پورے سلسلے میں، ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ سے وعدہ ہے کہ پروگرام میں مہمان عالم دین کو بھی ہم دعوت دیں گے، اور ان سے آپ اور ہم مل کے استفادہ کریں گے۔ آج ایک بار پھر ہماری جو ہے خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں، سوشل ایشوز پہ ان کی باتیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر عابد مہدوی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا بہت ہے، بہت خیریت شکریہ، سے۔ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لے کر آئے، اپنے وقت دیا، بہت شکریہ۔ قبلہ کل ہماری بات چیت ہو رہی تھی قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، مختلف ہم نے جو ہے وہ زاویوں سے گفتگو آپ نے فرمائی۔ میں چاہتا ہوں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ خود قیام امام حسین علیہ السلام کی مشروعیت کے حوالے سے بہت سارے نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک مخالفین کا ایک نظریہ ہے، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، اور
ایک اہل بیت کا نظریہ ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے ان نظریوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، کربلا ٹی وی کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی آرائز جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سلامت۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، واقعاً چونکہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک کوئی سادہ واقعہ نہیں ہے، ایک ایسا مختصر واقعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ بشریت کے اندر رونما ہونے والے اہم ترین واقعات کی جن کی جڑیں انتہائی گہری ہیں تاریخ بشریت کے اندر، اور دور رس اس کے نتائج جو ہے وہ تاریخ بشریت کے اندر ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس جہت سے اس قسم کے حادثات اور واقعات کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے مختلف نظریات بھی سامنے آتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ عادی سی بات ہے۔ اور اس حوالے سے چونکہ بنو امیہ کا جو نظریہ ہے، سب سے پہلے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کا جو قیام کیا ہے وہ در حقیقت ایک بغاوت تھی خلیفہ شرعی کے خلاف، اور خلیفہ شرعی کے خلاف بغاوت کو جو ہے وہ کچل دیا جانا چاہیے۔ کہا کہ ما ان الحسین کان مارقا عن الدین، دین سے جو ہے وہ خارج ہو گئے تھے، دین سے باغی ہو گئے تھے، لہٰذا واجب القتل تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ نظریہ جو ہے بنو امیہ کی طرف سے پیش کیا گیا، اور خود کربلا کے واقعے کے اندر پیش آنے موجود جتنے افراد تھے ان میں سے بہت سے افراد کا جو ہے یہی نظریہ اور یہی عقیدہ بتایا جاتا ہے، اور خاص طور پر شمر ذوالجوشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی تصریح کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی مثال ابن نوح کی سی ہے، اور جس طرح سے نوح پیغمبر کا بیٹا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ یہ واجب القتل ہے، اور انہی بنیادوں پر جو ہے واجب القتل کا فتویٰ بھی دلوایا گیا بہت سے مفتیوں سے اس زمانے میں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نظریہ تھا وہ بنو عباس کا نظریہ تھا۔ بنو عباس نے کہا کہ سید الشہداء امام علی مقام نے کا جو خروج تھا مدینے سے، یہ خروج صحیح تھا، درست تھا، اور جو یزید تھا وہ خلیفہ برحق نہیں تھا اور اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے تھا، خلیفہ مشروع نہیں تھا، لیکن ایک جگہ پہ آ کر جو ہے سید الشہداء سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ وہ معصوم نہیں مانتے تھے۔ کہا کہ جس وقت قیام کے لیے جب اٹھے ہیں تو ان کو کوفے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، کربلا کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، کہیں اور جانا چاہیے تھا، جیسے بہت سے اصحاب نے سید الشہداء کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ یمن چلے جائیے، کہیں اور بیابانوں میں چلے جائیے، مثلا جنگلوں میں جائیے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ تو بہرحال یہ دوسرا نظریہ جو ہے وہ بنو عباس کا، اور اس کے مقابلے میں جو تیسرا نظریہ ہے اور وہ نظریہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی کہ سید الشہداء علیہ السلام جو ہے وہ وارث انبیاء ہیں۔ یہ کربلا کا حادثہ در حقیقت طول تاریخ بشریت کے اندر جو انبیاء کی ایک تحریک مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی پہنچی تھی، وہ ایک ایسے مرحلے میں آئی تھی کہ اب اسے کربلا کے واقعے کی ضرورت تھی، خون حسین کی ضرورت تھی، اور اسی کے ذریعے سے ہی یہ مقصد جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ تو سید الشہداء نے ان جہت کی وہ وارث حضرت آدم علیہ السلام ہے، وارث حضرت نوح علیہ السلام ہے، وارث حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہی قربانیوں کا سلسلہ جو رسول خدا تک پہنچا تھا، پھر مولا علی تک اور اس کے بعد امام حسن تک، وہیں جو ہے سلسلہ آگے بڑھا اور کربلا کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ تو اسی وجہ سے اس کے مقابلے میں، اس سید الشہداء کے قیام کے مقابلے میں جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، وہ طاغوت تھا، اور طاغوت کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنا واجب تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا۔ لیکن یہ نظریات آج بھی موجود ہیں مختلف شکلوں کے اندر، حتیٰ بعض معاصر جو علماء ہیں جو جن کا ظاہری تعلق جو ہے وہ علماء اہل سنت سے ہے، وہ سلفی ہیں اور معروف شخصیات ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر تصریح کی کہ سید الشہداء نے سے جو ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اگر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا تو امت کے اندر فتنہ ہی نہ ہوتا۔ اس طرح کے نظریات بھی، اور اس کے مقابلے میں خود علماء اہل سنت کے اندر بھی، اور اکثریت علماء اہل سنت جو ہے نا اس نظریے کے قائل ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا از روز اول یعنی، اور وہ ملعون تھا اور واجب القتل تھا، اور اسی بنیاد پر جو ہے سید الشہداء نے اس کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا، اور قیام جو ہے مشروع تھا۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نظریات ہیں نا، یہ کہاں سے وجود میں آئے؟ یہ نظریات اصل میں خود مسئلہ امامت کے حوالے سے جو ہے نا وہ وجود میں آئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنو امیہ نے اپنی خلافت کی مشروعیت ثابت کرنے کے لیے، اپنی امامت کی مشروعیت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے وہ شورا اور اجماع کے تابع بنایا، اور اجماع کی مشروعیت کے اوپر جو ہے وہ جھوٹی اور جعلی روایات بنائی گئیں، مثلا لا تجتمع امتی علی الضلال اور فلاں اور اس قسم کی روایتیں، اور اہل بیت علیہم السلام کی شخصیات کے مقابلے میں اجماع امت کو مقدس بنایا گیا، قرآن کے مقابلے میں اجماع کو بہت بڑا مقام عطا کیا گیا۔ اگرچہ ایک کھوکھری سی بات ہے، اجماع
اجماع جو ہے، خود اجماع کی تعریف میں آج تک اجماع نہیں قائم ہو سکا خود اہل سنت کے اندر جو ہے نا وہ، باقی چیزیں تو چھوڑیں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے نا وہاں سے چلتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ بیعت کے ذریعے سے امامت کا انعقاد ہوتا ہے، امامت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور شروع سے ہی اپنا مسئلہ سیدھا کرنے کی کوشش کی، امت کی بیعت سے امامت کی مشروعیت ثابت ہوگی۔ بس یزید کی چونکہ امت نے بیعت کی تھی، لہٰذا یزید کی حکومت جو ہے نا وہ ایک مشروع حکومت تھی، مشروع حکومت کے خلاف قیام کرنے والا باغی اور واجب القتل ہوتا ہے، لہٰذا وہ دین سے سید الشہداء جو ہے وہ خارج ہو گئے تھے۔ ان کی اس فکر کی بنیاد در حقیقت امامت کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا، اسی سے جو ہے نا یہ فکر جو ہے وہ یہ نظریہ اور یہ مذہب سامنے آیا تھا۔ صحیح، بہت خوبصورت قبلہ۔ ایک اور شبہہ آج کل جو ہے، بلکہ ایک بہت مشہور اور معروف اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یزید کے پاس طاقت تھی، وہ طاقت میں تھا، تو اس لیے اس کی مشروعیت بنتی ہے۔ امام کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جو بھی صورتحال تھی، کیونکہ طاقت امت کے پاس جو ہے، یا جو بھی شخص تھا، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، جو بھی تھا، اس کے پاس کیونکہ طاقت تھی تو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اہل بیت، مکتب اہل بیت میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ اگر واقعاً صرف طاقت ہی ہے تو قبول کر لینا چاہیے؟ یہ تو بہت اچھا سوال ہے۔ یہ شروع ہی سے جو ہے نا یہ مورد اختلاف، نہ صرف یہ کہ خود یعنی خلافت کے مسئلے پر، بلکہ اس خلافت کے مسئلے کی جو اختلاف ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ خود بخود براہ راست جو ہے وہ خود اللہ کی ذات اور معرفت خدا کے ساتھ مربوط ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر بھی مکتب اہل سنت جو ہے نا وہ عدل الہی کے قائل نہیں ہیں، وہ حکمت الہی کے قائل نہیں ہیں، وہ صرف قدرت الہی کے قائل ہیں، وہ قدرت پرست ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھی صرف اس وجہ سے مانا چونکہ وہ زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ کل ما یفعلہ نوشروان فہو خیر، یہ ان کا عقیدہ شروع سے ہی، الخیر من اللہ والشر من اللہ، جو کچھ وہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے۔ شروع سے ہی وہ اصالت القدرہ کے قائل ہیں، شروع سے ہی وہ اصالت طاقت کے قائل ہیں، وہ قدرت پرست ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے وہ اس کے بعد جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے اسی کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، ان کی فقہ بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہے، ان کا عقیدہ بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک زمانے میں معتزلہ عروج پر تھے، چونکہ بادشاہ معتزلی تھا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا مسئلہ اہل حدیث عروج پہ آ گئے، پھر جو ہے نا وہ مذہب اہل حدیث جو ہے نا قوی ہو گیا، باقی معتزلہ چلے گئے، پھر اشعری میدان میں آ گئے، چونکہ حکومتیں جو ہے نا حکومتیں اشعری مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی طریقے سے جبکہ مکتب تشیع شروع ہی سے اپنے مد مقابل حکومت میں نہیں رہا اور اپوزیشن پارٹی میں رہا، مد مقابل رہا، مقاومت کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آج تشیع جو ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور یہ طاقت، مقاومت کی جو طاقت ہے نا، وہ ہم نے اصل ہمارا جو عقیدہ ہے عدلیہ، عدل پروردگار سے، وہاں سے ہم نے لیا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت بہترین انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مجھ کو بنا دیجئے زوار حسین، میرے غازی میرے سرکار وفا، مجھ کو بنا دیجئے زوار حسین۔ کب سے ہے بے تاب نظر ڈھونڈ رہی ہے وہ سفر، جو ہے فرشتوں کی گزر، جس پہ ملے شاہ قدر، خاک شفا پر میں کروں شکر خدا، مجھ کو بنا دیجئے زوار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک
انتہائی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں قبلہ آپ فرما رہے تھے اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. جی، چونکہ وہ پہلا جو سوال تھا اس کا جواب ابھی جو ہے وہ ناقص رہ گیا، اور اس میں بنو امیہ کا جو نظریہ تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ موقف کے حوالے سے بیان کیا ہے. بنو عباس کا عقیدہ جو ہے وہ امامت کے بارے میں اپنی جو خلافت ہے اس کی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لیے بنو عباس جو ہے وہ مسئلہ اجماع اور بیعت امت کی طرف نہیں گئے. اس کے مقابلے میں انہوں نے میراث کا دعویٰ کیا. ان کی دلیل اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا. اچھا. ان کی بیٹی تھی، اور یہ خلافت جو ہے رسول خدا کا ذاتی حق تھا، میراث میں جو ہے وہ منتقل ہونا تھا. چونکہ بیٹی شرعی طور پر جو ہے نہ قاضی بن سکتی ہے، نہ امام بن سکتی ہے، نہ خلیفہ بن سکتی ہے. نتیجے کے طور پر یہ حق جو ہے وہ اب رسول خدا کا جو ہے وہ اولاد کی طرف تو نہیں جا سکتا ہے، اب چاچا کی طرف چلا جائے گا. اور باقی چاچے جو ہے اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، اور ایک ہی چاچا جو ہے رسول خدا کا زندہ تھا، اور وہ حضرت عباس تھے. تو یہ حق جو ہے رسول خدا سے حضرت عباس کی طرف منتقل ہوا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ میراث کا یہ نظریہ باقی جو ہے وہ ان کے فرزندان کے اندر، پھر عبداللہ ابن عباس، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ہم خلیفہ برحق ہیں. اسی کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ان کا قیام درست تھا، احتجاج درست تھا، لیکن جو راستہ اختیار کیا وہ اہل کوفہ کی طرف گئے، یہ طریقہ جو ہے درست نہیں تھا. اور اس کے مقابلے میں جو ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا جو عقیدہ ہے امامت کے بارے میں، جس پر جو ہے شروع ہی سے از اول امام علی علیہ السلام تا امام مہدی علیہ السلام سب کا اجماع ہے کہ امامت ایک منصب الہی ہے. امامت جو ہے وہ خلافت الہی ہے. امامت سے مراد یہاں پر جو ہے نا وہ ایک مدرسے کی امامت یا مسجد کی امامت مراد نہیں ہے، یا گھر کی امامت نہیں ہے، یا ایک تنظیم کی امامت نہیں ہے، حتیٰ ایک جو ہے وہ شہر کی امامت بھی نہیں ہے. بلکہ یہاں امامت سے مراد نیابت پروردگار ہے، امامت الہی ہے، زعامت کبریٰ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. اور اس خلیفہ الہی خلیفۃ اللہ کا انتخاب لوگ نہیں کر سکتے. اس کا تو یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کی جو ہے وہ تبعیت خود خلقت کے ساتھ تابع ہے، کہ پروردگار عالم خود امام خلق کرے گا، اپنا نائب خلق کرے گا. چونکہ یہ خلقت جو ہے وہ تابع صلاحیت و قدرت ہے. یہ اہلیت صرف خداوند عالم نے یہ اہلیت جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد. لہٰذا یہ شرعی اعتبار سے خلافت الہی کا حق رکھتے ہیں. لہٰذا اس کے نتیجے میں باقی امت کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی بیعت کریں، ان کی طرف آ جائیں. جو ان کی طرف آئے گا وہ فلاح پائے گا، نجات پائے گا. اور ایسے ہی جیسے کربلا والوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا اور وہ ابد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اور جو لوگ سید الشہداء کے مد مقابل آئے یا وہ لعنت کے مستحق ہیں یا تاریخ میں گم ہو گئے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا کہا کہ سید الشہداء وارث انبیاء ہیں، وارث رسول ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، حجت خدا ہیں، لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا. یہ نظریہ امامت کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد کہا کہ سید الشہداء کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے. بہت خوبصورت قبلہ، بہت خوبصورت، جزاک اللہ. اچھا، میں چاہوں گا قبلہ آج کل ایک جو ہے وہ ایک شبہہ جو ہے وہ ایجاد کیا جاتا ہے، حالانکہ خود سید الشہداء نے اپنے اہداف میں جو ہے اس کا ذکر کر دیا تھا اور ایک واضح اعلان کر دیا تھا امر بالمعروف کا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ، غیر تو غیر، میں نے تو بہت سے اپنوں سے بھی سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے مدینے سے کربلا تک کے سفر میں کوئی عملی طور پہ امر بالمعروف نہیں کیا. تو یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف نہیں تھا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ واقعاً جو ہے وہ انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے نا یہ کہنا پڑتا ہے. ہمارے بعض معممین جو ہے وہ سر پہ امامہ رکھنے کے باوجود بھی جو بات انسان کے ذہن میں آتی ہے فوراً اسے ممبر پہ بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے کرتے ہیں اور ہدف کیا ہے ان کا. دیکھیے، سید الشہداء علیہ السلام امام عالی مقام کا جو خروج ہے، جو قیام ہے خود یزید کے خلاف و یزیدیت کے خلاف، اس کے ظاہر سی بات ہے بغیر کسی ہدف کے تو سید الشہداء نے قیام نہیں کیا ہوگا. کوئی ہدف ہوگا، یا اس کا ہدف اصلاح امت ہے، اصلاح امت عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے ممکن ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہدف ہے. اگر تو کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اصلاح امت کے علاوہ کوئی اور ہدف سید الشہداء کا ہے تو وہ پیش کرے ہمارے سامنے، اور صحیح ادلہ کے ساتھ، صحیح روایات کے ساتھ. جو وہ کہتا ہے صحیح روایت پیش کریں، ہم بھی یہ کہتے ہیں اب صحیح روایت کے ساتھ وہ ہدف بیان کریں، ہم قبول کریں گے. اگر وہ کوئی اور نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ صحیح. یہ مسئلہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عمل بالمعروف کیا ہے. آپ ایک ظالم، فاسق و فاجر حکمران جیسے یزید کے بارے میں سید الشہداء نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر ہے. ایک شارب الخمر و فاسق فاجر ایک یعنی شخص کے خلاف جو علی الاعلان فسق و فجور کا حکم دیتا ہے، اس کے خلاف کی بیعت کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. مثلا سید الشہداء
مدینے سے نکلتے ہیں، جو اپنے خطبات ہیں، جو اپنے خطوط ہیں، جو مختلف یعنی اور وصیتیں ہیں جو اپنے اہل بیت علیہ کے جو افراد ہیں ان کو لکھتے ہیں، یا اہل کوفہ کے نام جو خطوط لکھے ہیں، ان کے اندر کیا کیا ہے؟ یہی تو ہے، یزید کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے، اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا عمل بالمعروف نہی عن المنکر ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ خود کربلا کے واقعے کے بعد بی بی زینب نے جو شام کے دربار میں، شام کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں، کوفہ کے دربار میں جو خطبات دیے، سید سجاد نے جو خطبات بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ پھر آپ بیان کریں نا، یہ نہیں ہے اس طرح سے آپ شبہ ڈال کے نہ چھوڑیں، پھر آپ بات جو ہے نا واضح کریں۔ جب آپ اس کے علاوہ کوئی اور ہدف بیان کریں گے، پھر ہمارا وہی سوال ہوگا جو آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ جو روایت ہے مثلا جو ہے وہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جد رسول اللہ، یہ روایت موجود ہے ہماری مصادر کے اندر، کتابوں کے اندر۔ وہ کہتے ہیں اس کی روایت کی سند ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں جو آپ ہدف سید الشہداء کا بیان کریں گے اس کے اوپر پھر اپنے معیار کے مطابق صحیح روایت پیش کریں، جبکہ کوئی روایت آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ روایت، اس کی صحت کے اوپر ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ روایت دیکھیں سند کے لحاظ سے بعض وقت اگر ضعف ہو بھی، اگر یہ روایت عقل انسان کے مطابق اور عقل بشری کے مطابق، قرآن کے مسلمات، دین کے مسلمات کے بالکل مطابق ہو، تو وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ بہت سی روایتیں ہمارے مسلمات کے خلاف ہونے کے باوجود کی وجہ سے، سند صحیح ہونے کے باوجود ہم انہیں رد کر دیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا اگر بات لمبی نہ ہو، مثلا حضرت زرارہ کی مذمت میں بعض روایت آئی ہیں، سند کے لحاظ سے صحیح ہیں، اب اس مولانا سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان روایت کو قبول کرتے ہیں؟ سند بھی صحیح ہے، اس کا مطلب قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ مسلمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے سید الشہداء نے جو روایت بیان فرمائی ہے، اگرچہ اس روایت کی سند کے اندر بعض جہات سے اشکالات موجود ہیں، لیکن متن کے لحاظ سے چونکہ روح اسلام، روح قرآن اور روح اسلام محمدی اور عقل بشری کے بالکل مطابق ہے، فطرت انسان کے بالکل مطابق ہے، لہٰذا ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ قرائن عقلیہ ہیں، قرائن قطعیہ ہیں، جن کی روشنی میں اس متن کے حوالے سے، اس سند کے حوالے سے ہمیں جو ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ کلام جو ہے سید الشہداء سے صادر ہوا ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال میرے خیال میں ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے اس وقت برادر محترم سید علی نقی نقوی سے۔ ہم چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محترم سید توصیف نقوی کربلا معلی سے۔ چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ جی سعادت بھائی، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ سب بھی جو خدمت امام حسین کر رہے ہیں اور زائرین ابا عبداللہ الحسین تک یہ پیغام پہنچا بھی رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں امام حسین کے حرم کے سامنے، ایک جانب حرم امام حسین اور دوسری جانب حرم ابوالفضل العباس ہے، اور کاروان عشق جو کاروان اربعین ہے وہ پوری دنیا سے اس کا رخ کربلا معلی کی جانب جاری و ساری ہے۔ بہت سارے زائرین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر روز نجف ایئرپورٹ، بغداد ایئرپورٹ اور دیگر ایئرپورٹس کے ذریعے کربلا معلی تک پہنچ رہے ہیں، اور مشی بھی جاری ہے۔ جس مشی کا آغاز چند دن پہلے بصرہ کے آخری نقطہ سے ہوا تھا، وہ بھی اپنا سفر طے کرتے ہوئے مختلف شہروں سے گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ 10 سفر تک اس سرزمین کربلا اور نجف میں انشاءاللہ وارد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اب سب کو بھی یہ موقع مل سکے۔ چونکہ ہم کربلا معلی میں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ کربلا معلی سے پیغام اربعین آپ سب لوگوں تک جائے۔ ہمارے ساتھ ایک نجف اشرف کے جید عالم دین موجود ہیں، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پیغام کربلا یا پیغام اربعین سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کی زیارت قبول ہو۔ آپ نجف سے یہاں پہ تشریف لائے، کربلا معلی میں شب جمعہ ہے، شب مغرب، شب دعا ہے، انشاءاللہ نائب الزیارہ ہوں گے ہمارے تمام ناظرین کے لیے بھی۔ پیغام اربعین و کربلا میں چاہوں گا کہ ایک نقطہ اس حوالے سے عرض کیجیے گا۔ جی جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر کربلا ٹی وی ناظرین کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور کربلا کے پیغامات مہم ترین پیغامات ہیں، اور آج اگر صحیح سے کربلا کے پیغامات مومنین تک بلکہ ہر انسان تک پہنچے
تو انسان اس کو فالو کرے گا، قبول کرے گا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کہ جو اصل میں کربلا کا پیغام ہے، آپ کی قربانی کے ذریعے سے جو لوگوں تک پہنچی، وہ قربانی ایسی ہے کہ جو کسی ایک خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی ہے، اس کا جو پیغام ہے، آپ کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، اور اس آفاقی پیغام میں ہر مذہب و ملت کے لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے. جب انسانیت کا پیغام ہے تو جو بھی انسان ہوگا جس کے دل میں بھی انسانیت موجود ہوگی، وہ انسان اس کو قبول کرے گا. بہرحال کربلا کے بے پناہ پیغامات ہیں. ان پیغامات میں سے میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں ایک پیغام کہ جو آج بہت ہی زیادہ جس کی شدت سے ضرورت ہے، وہ ہے صبر. بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، چاہے ہماری یہ ظاہری زندگی ہو یا ہمارے بقیہ دیگر مواقع ہوں، ان میں ہم کبھی عجلت سے کام لیتے ہیں. تو جبکہ یہ عجلت اچھی بات جو ہے وہ نہیں ہے. قرآن مجید میں انسان کی خاصیت کو عجلت بتایا گیا ہے، لیکن عجلت سے منع کیا گیا ہے کہ عجلت سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کام جو ہے وہ بجائے انجام تک بھی نہیں پہنچتا ہے اور اچھا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کربلا کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع جو ہے وہ صبر ہے. اور یہ صبر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی جو آیہ مجیدہ ہے، آیہ شریفہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صبر تھا، لہٰذا اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. قبلہ میں چاہوں گا کہ کچھ مصادیق جو کربلا میں اس صبر کے ہمیں ملتے ہیں، تاکہ جو ہمارے ناظرین یہ پیغام سن رہے ہیں وہ عملی طور پر ان مصادیق کا بھی مطالعہ کر سکیں. جی، میدان کربلا میں ہم جس عنصر کی طرف بھی نگاہ کریں، چاہے وہ بزرگ کی شخصیت ہو، چاہے وہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، چاہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہو، حتیٰ اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جناب سکینہ ہو، ان سب کا صبر ایک صبر کا جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. یعنی اس سے زیادہ صبر کی اور کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں. صبر کو بھی معراج ملتی ہے کربلا میں. بے شک صبر کو جو معراج ملی وہ کربلا میں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کے شمر جو ہے وہ سینے پہ سوار ہے، خنجر گلے پہ جو ہے وہ چلانے کے لیے مہیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خدایا اس قوم کی جو ہے وہ ہدایت فرما. اور آپ نے کبھی بد دعا کے کوئی کلمات جو ہے وہ نہیں کہے. اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے 11ویں محرم کو شہداء کی لاشیں دیکھے، اپنے بھیا کے لاشیں کو دیکھا، تمام تر شہداء کی کتنی ایک مصیبت کا اور ہولناک منظر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کیا. اور پھر صبر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ الہی ربنا تقبل منا هذا القربان. یعنی جس قربانی کو بھی اور جس لاشے پہ بھی جناب زینب اولیاء مقام پہنچی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. یعنی تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی لب پہ کبھی کوئی شکوہ جو ہے وہ نہیں آیا. یعنی گویا یہ صبر کی جو ہے وہ معراج تھی. ثانیہ زہرا کو نمونہ صبر اور ملکہ صبر بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جناب عباس کا صبر، اسی طریقے سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا صبر، ثانیہ زہرا کا صبر جو خود انہوں نے اپنے الفاظ میں اپنے کلمات میں کہے ہیں کہ جن مناسبت سے آج کے یہ ایام چل رہے ہیں کہ جب دربار یزید میں پہنچی آپ اس ملعون کے دربار میں اور اس نے کہا کہ تم نے کیسا جو ہے وہ پایا کہ اللہ نے ہم کو فتح دی اور تمہارے جوانوں کو جو ہے وہ ہمارے جوانوں نے شہید کیا، قتل کر دیا. تو اس وقت جناب زینب نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ صبر و رضا کی پیکر اللہ کی کنیز خاص جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے حسن کے اور اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا. تو یہ صبر کا ایک جو ہے وہ پیغام ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمیں جب اس چیز کا ادعا ہے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، جناب زینب کے، جناب عباس کے، جناب سکینہ کے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی میں صبر سے اگر کام لیں تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جب ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو کامیابی ہمارے ساتھ ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسنتم. یہی وہ نمونے ہیں صبر کے جو عملی نمونے ہیں ہمیں کربلا میں ملتے ہیں، اور یہی وہ درسائے کربلا ہیں کہ جو ہمیں اس سرزمین سے سیکھنے ہیں. انشاءاللہ آپ سب کے لیے نائب الزیار ہیں. آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں سلامت رہیں اور سوائے غم شبیر کے آپ کو کوئی اور غم نہ ملے. بیک ٹو یو سعادت بھائی. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب کربلا معلیٰ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ناظرین کی خدمت میں وہاں سے جو ہے وہ صورتحال دکھا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ مہمان مولانا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، مہمان عالم دین بھی ان کے ساتھ موجود تھے، ان سے بھی وہ
بات چیت کر رہے تھے اور ہم سب مل کے ان سے استفادہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، نسیم کربلا آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں۔ مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مظاہر کا، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مظاہر کا، محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا،
مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کو آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے شہراء آفاق مداح اہل بیت مرحوم سید ناصر جہاں کی آواز میں یہ سلام اور مرثیہ جو آپ نے اپنی سماعتوں کے نظر کیا. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ قبلہ سے آگے بڑھائیں گے. آغا ایک اور جو شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بادشاہوں کی بیعت کی، اور اگر کی تو پھر سید الشہداء نے کیوں نہیں کی؟ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بالکل درست سوال ہے، اور یہ اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر بطور شبہ بھی یہ مطرح کیا جاتا ہے دیگر مذاہب اور دیگر جو ہے وہ اتجاہات فکریہ کی طرف سے مکتب تشیع کے خلاف یہ اشکال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. دیکھیے سیرت اہل بیت علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ دو قسم کی چیزیں ہیں، چونکہ اہل بیت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، یہ عدل قرآن ہے. جو کچھ قرآن کی صفت ہے وہی اہل بیت کی صفت ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر قرآن معصوم ہے تو اہل بیت بھی معصوم ہے. جس طرح سے قرآن مجید میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، اسی طریقے سے ہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بلکہ پورے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں حیات طیبہ میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. متشابہات قابل تعویل ہیں، ان کو فوراً جو ہے نا وہ مسلم کے طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ان میں سے مسلم کیا ہے، محکم کیا ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں جو قرآن کی روح کے مطابق ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، عدل کے نفاذ کے لیے میدان میں اترنا ہے، ظلم کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنا ہے. یہ اصل ہے، اور ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ظلم کو قبول نہیں کرنا ہے. اصلاً یہ اصل ہے اور محکم ہے جو قرآن سے، احادیث سے، انسانی فطرت سے چیز ثابت ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی، اور بلکہ تمام انبیاء کی سیرت از اول آدم تا رسول خدا اور تا الی قیام قیامت تمام الہی شخصیات کا کردار اسی نہج پہ ہی جاری اور ساری تھا اور ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قیام اصل ہے. حتیٰ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے امام عالی مقام نے قیام کیا ہے معاویہ کے خلاف، لیکن کچھ مسائل ایسے پیش آئے جس کے نتیجے میں جو ہے امام کو صلح کرنی پڑی اور بیعت کرنی پڑی. اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہے. لیکن آیا اس قسم کی بیعت جو ہے آیا طرف مقابل کے لیے جو ہے مشروعیت کے لیے جواز بن سکتی ہے؟ مثلا کہیں کہ چونکہ اس امام نے بیعت کی ہے لہٰذا فلاں کی حکومت جو ہے وہ شرعی ہو گئی مثال کے طور پر. جواب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بیعت ہے یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات میں سے ہے، اس طرح سے ہے کہ اس یہ دو چیزوں کے تابع ہے. ایک تو یہ کہ اپنی آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ کبھی بھی امام نے بیعت نہیں کی. ائمہ علیہ السلام کی جو بیعت ہے اسے جبراً اور قہراً بیعت لی گئی ہے، حتیٰ بعد کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے بھی زبردستی. حتیٰ اب دیکھیے نا امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ولی عہد بنایا گیا، زبردستی. امام جواد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی کروائی گئی، زبردستی انہیں بلایا گیا باقاعدہ طور پر. یہ تمام ائمہ کے ساتھ. اب دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے نا جب زبردستی کوئی کام کروایا جاتا ہے اکراہ کے تحت، الجا کے تحت، تو یہ پھر اس کا شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے مثال کے طور پر کسی بندے کو جو ہے پکڑ کے اس کا منہ کھولیں، زبردستی اس کے منہ میں شراب ڈال دیں اور اس کے اپنے اختیار کے بغیر جو ہے نا وہ پی جائے، تو یہاں پر کوئی گناہ نہیں ہے. چونکہ رسول خدا کی معروف مشہور حدیث ہے رفع عن امتی 9 اشیاء، 9 چیزیں کا حکم جو ہے وہ مرفوع ہو گیا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہے. ان میں سے ایک ما اکرہ علیہ ہے، جس پر انسان مجبور ہو، مکرہ ہو، اجباری طور پر اگر کوئی کام کروائیں، مجبوری میں اگر کوئی انسان کوئی کام انجام دیتا ہے، مجبوری میں تو بعض اوقات جو ہے انسان میتھا بھی کھا جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اگر اس طرح سے ہو پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو بیعتیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ثابت ہے تاریخ کے اندر وہ اسباب اکراہ ثابت ہیں، اور اکراہ کے ذریعے سے طرف مقابل کے لیے مشروعیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے. ایک نقطہ جو یہاں پر انتہائی مہم ہے جس کی طرف اشارہ آپ نے بھی پہلے بیان فرمایا، وہ یہ کہ آیا پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، پھر وہ بھی بیعت کر لیتے.
ٹھیک ہے نا, بیعت کر لیتے. امکانات فراہم تھے. جی ہاں, امکانات فراہم تھے, وہاں پر اکراہ موجود تھا, سب کچھ موجود, لیکن اس کے باوجود بھی پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کرتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بیعت نہیں کرتے بلکہ قربانی دیتے ہیں. ظاہری طور پر بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام حسین جو ہے زیادہ شجاع اور بہادر تھے, مثال کے طور پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے نعوذ باللہ من ذلک ایسے نہیں تھے. تو آج جیسے مثلا زیدی فرقہ جو ہے وہ اس طرح سے کہا کہ یہ جو ہے امام جو ہے نا وہ اس لیے امام نہیں ہے چونکہ انہوں نے بیعت کی ہے بعد میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح سے ثابت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ تابع مصلحت ہے, تابع مصلحت ہے. محکم یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے, محکم یہ ہے کہ طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے. لیکن بعض اوقات مصلحت اسلام, مصلحت دین ایک مسئلے پر موقوف ہے. یہ مصلحت بعض اوقات قربانی کا تقاضا کرتی ہے, یہی مصلحت بعض اوقات بیعت کا تقاضا کرتی ہے. جہاں پر اب بیعت کا مورد ہو وہاں قربانی دینا غلط ہے, جہاں قربانی کا مورد ہو وہاں بیعت کرنا غلط ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ انبیاء کے اندر حضرت یوسف نے اپنے زمانے کے بادشاہ کے ہاتھوں بیعت کی کہ نہیں کی؟ وہاں پر تو حتیٰ کوئی اقرار بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کیوں؟ چونکہ مصلحت اسلام اس پر موقوف تھا, وہاں پر مصلحت دین, مصلحت انسانیت اسی پر موقوف تھا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی حیات طیبہ کے اندر بھی مصلحت آ کر جو ہے نا موقوف ہو جائے اس امر پر, اس کی تشخیص خود امام دیں گے. میں اور آپ نہیں دے سکتے, وہ خود امام. شجاعت اور بہادری میں جو شجاعت ہم مولا کائنات کے پاس دیکھتے ہیں نا, وہی شجاعت امام حسن کے پاس ہے, وہی شجاعت امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے, وہی شجاعت امام رضا کے پاس ہے, وہی شجاعت امام جواد کے پاس ہے, وہی شجاعت امام حسن عسکری کے پاس ہے. کلنا محمد ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہ تمام شجاعتیں جو ان تمام ہستیوں کے اندر موجود ہیں, یہ در حقیقت رسول خدا سے میراث میں ملی ہے ان کو. رسول خدا سب سے اشجع الناس تھے. حتیٰ مولا کائنات جو ہے نا بعض اوقات اپنی احادیث کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب جنگ جو ہے اپنی شدت اختیار کرتی تھی نا, کہا میں علی رسول خدا کی پناہ میں چلا جاتا تھا. سبحان اللہ, کتنے شجاعت ہے رسول خدا, اور یہ شجاعت وہاں سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے لی ہے. لیکن یہ شجاعت بعض اوقات شجاع ہوتے ہوئے بھی اللہ جو ہے نا امتحان لیتا ہے نا, طاقت اور قدرت کا بھی. علی جیسے بھی اپنی اس طاقت کے باوجود بعض اوقات تلوار نیام میں ہے اور خاموشی, اور بعض اوقات اتنا ظلم کہ مظلوم ہے مولا کائنات, کہ مولا کائنات کے سامنے جو ہے بی بی کے اوپر تشدد ہوتا ہے, مولا کائنات کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اس حد تک بھی خدا پھر امتحان لیتا ہے. لیکن یہ ہے مصلحت, تابع مصلحت ہے, تابع. حتیٰ مولا کائنات جو ہے نا اس وقت بھی جب گھر کے دروازے پہ آگ جلائی گئی, اگر مولا کائنات خاموش رہے, خاموشی مصلحت کے تابع ہے, حکم خدا اور مصلحت اسلام کے تابع ہے. اگر مصلحت اسلام کا تقاضا ہوتا پھر علی سے کوئی شجاع نہیں ہے. بہت بہترین قبلہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ قبلہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب, لیکن اس دفعہ ایک اور جگہ سے, ایک اور مقام سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا اس وقت بتائیے کیا صورتحال ہے, اس وقت کہاں موجود ہیں آپ, اور اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیا فضا ہے وہاں پہ, کیا تیاریاں ہیں, ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا خاتم النبیین و سید المرسلین, السلام علیکہ یا ابا الزہراء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین کربلا ٹی وی کی خدمت میں میری جانب سے بہت بہت سلام. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں, وہ کربلا معلیٰ کے جس کی جانب دنیا بھر کی نگاہیں اس وقت گھڑ چکی ہیں, اور ہر مومن و مومنہ کی خواہش ہے کہ کاش اربعین کے دن ہوں اور زیارت سید الشہداء ہو اور ہم کربلا میں ہوں, بین الحرمین میں ہوں. ایک جانب نگاہ اٹھے تو حرم امام حسین نظر آئے, اور دوسری جانب نگاہ اٹھے تو حضرت عباس کا سنہری گنبد نظر آئے, اور ہم اپنے آپ کو دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں سمجھنا شروع کر دیں. خوش نصیب ہیں وہ مومنین و مومنات کہ جن کو یہ موقع مل رہا ہے کہ اربعین حسینی کے اس زیارت کے موقع پر ان کو کربلا معلیٰ آنا نصیب ہوگا. اور خوش
खुश नसीब हैं वो मोमिनीन भी कि जिनके दिल हर वक्त मोहब्बत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम में हमेशा रहते हैं और गोया कि उनकी रूह हमेशा करबलाए मुअल्ला में ही रहती है। आज शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, शब तौबा है और साथ साथ ही हज़रत बीबी रुक़ैया बिन्तिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम भी हैं। तो ये दो मुनासबतें हैं कि जिनकी वजह से मोमिनीन और ख़ुसूसन अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा पुरसदारान इमाम हुसैन ग़म हुसैन और ग़म बिन्त हुसैन मनाने के लिए करबलाए मुअल्ला में जमा हो चुके हैं। चूँकि शब जुमे में वैसे भी बहुत ज़्यादा इज़्दिहाम होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये अगर मुनासबतें जब जमा होना शुरू हो जाएँ तो उस इज़्दिहाम में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। मैं 5 मिनट का मुसाफ़त थी जहाँ से मैंने आना था और मुझे तकरीबन आधा घंटा उसमें लग गया। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि किस कदर आशिकों का समंदर इस वक्त करबलाए मुअल्ला में मौजूद है। हम आप तमाम नाज़रीन करबला टीवी की जानिब से हमेशा नाइब ज़ियारा भी रहते हैं और आपकी जानिब से जो हमें कॉल्स मौसूल होती हैं, जो मैसेजेस वसूल होते हैं, सोशल मीडिया पे आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स के ज़रिए अपने पैगामात भेजते रहते हैं, हम उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और फिर उनको बारगाह सय्यदुश्शुहदा में पेश करने की भी सआदत हासिल करते हैं। कितनी खुश नसीबी है हमारी कि कितनी बड़ी नेमत हमको मिली हुई है, जिसको हम नेमत उज़्मा से ताबीर करें तो हरगिज़ मुबालगा भी नहीं होगा। एक साइल आया, एक फ़कीर था, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो आया और उसने इमाम से सवाल किया कि मौला मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं साइल हूँ, मुझे कुछ अता कीजिए। तो इमाम ने उसकी जानिब में निगाह की, शायद उसके दिल की जानिब निगाह की और कहा कि तू तो फ़कीर नहीं है। वो हैरान हुआ कि मौला मैं फ़कीर हूँ, आपसे मांगने के लिए आया हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं फ़कीर नहीं हूँ, मेरे तो बच्चे भी भूखे हैं, मेरे अहल व अयाल भी भूख से मर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं फ़कीर नहीं हूँ। तो इमाम ने एक बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया और ये जुमला आज तक हमारे ज़मीनों में ज़िंदा रहना चाहिए। क्या जुमला इमाम ने इरशाद फरमाया? इमाम ने फरमाया बिकम तबी विलायतना, कि तुम हमारी विलायत को कितने में बेचोगे। जब बेचता वही शख्स है कि जिसके पास कोई बहुत कीमती चीज़ होती है, जिसके पास एक सरमाया होता है कि जिससे उसने अपना भी पेट पालना होता है, अपने बच्चों का पेट पालना होता है और तब वो बाज़ार में लेकर आता है और जो ही कीमती चीज़ होती है वो उसको हमेशा छुपा के रखता है और मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखता है। जब उसने सुना तो ये कहा कि ऐ मौला, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपकी विलायत, आपकी मोहब्बत, आपसे अकीदत, आपसे इश्क को कैसे बेच सकता हूँ। तो इमाम ने उस वक्त जवाब दिया और यकीनन मुस्कुरा के फ़र्ज़ंदे ज़हरा मुस्कुराए होंगे और ज़ुबान से तबस्सुम फरमाते हुए, लबों से तबस्सुम फरमाते हुए ये जुमला फरमाया होगा, फिर तो तू गनी तरीन शख्स है, तो फ़कीर अपने आप को क्यों कहलाता है। यकीनन हम इस दुनिया के खुश नसीब लोग हैं कि हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन इब्न अली है और ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका हम पूरी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करते रहें तो कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते। और अमीरुल मोमिनीन का मुझे एक बहुत प्यारा फरमान भी इसी मौका पर याद आता है कि इज़ा वसलत इलैकुम अतराफुन निअम फला तुनफ़िरु अक़साहा बिकिल्लति शुक्र, के जब आपके पास छोटी छोटी नेमतें आना शुरू हो जाएं तो बड़ी नेमतों को किल्लत शुक्र के सबब अपने पास आने से मत रोको। हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तेरे नेक तरीन बंदों के हम मुहिब हैं, तेरे नेक तरीन बंदों के हम आज़ादार हैं और तेरे नेक तरीन बंदों के हम पैरोकार हैं। और जिस शख्स को हुसैन इब्न अली की मोहब्बत मिल जाए, जिस शख्स को अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत मिल जाए, जिसको अब्बास इब्न अली की मोहब्बत मिल जाए तो गोया कि सब नेकियां मिल गई, गोया कि सब खैरात मिल गई, गोया कि दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज़ उसकी गोद में आ गिरी है और हमको बस शुक्र अदा करना चाहिए। और यही शुक्र है, ये जो अज़ा है ये एक तरीक़ा शुक्र है, ये जो अज़ादारी हो रही है पूरी दुनिया में ये एक तरीक़ा शुक्र है कि ए खुदाया हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम इमाम हुसैन के अज़ादार बन सकें और अपनी वफ़ादारी और इताअत का इजहार कर सकें। इस वक्त अरबईन हुसैनी की हवाले से पूरी दुनिया से कारवान इश्क और उनकी मंजिल का नाम है करबला। आज हमको नजफ़ जाना नसीब हुआ और वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। मौला कायनात के हरम में मोमिनीन आते हैं, पहली ज़ियारत वहाँ पे करते हैं और उसके बाद रख्ते सफ़र बांधते हैं और करबला की जानिब राही हो जाते हैं। हम दुआ गो हैं उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए कि जो
اس سال نہیں آ سکے، خدا کی ذات ان کو توفیق دے، اسباب فراہم ہوں اور وہ آ سکیں، اور خصوصاً دعا گو ہیں زمینی رستوں کے کھلنے کے لیے کہ وہ بیچارے غریب غربا کہ جنہوں نے پوری زندگی کی پونجی جمع کی تھی کہ شاید ایک مرتبہ زیارت سید الشہداء نصیب ہوئی ان کو، اور وہ اس سال امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں اور ہم شاید بائی ایئر افورڈ نہ کر سکیں، تو زمینی راستے سے ہی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہوں۔ ہم خصوصی طور پر ان کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے لیے کربلا ٹی وی کے توسط سے بارگاہ سید الشہداء میں نائب الزیارہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ وہ سب ضرور پہنچیں گے بارگاہ سید الشہداء میں اور لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ اس سرزمین کربلا میں وارد ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہیں، قوم کی ہماری ٹیمز اور بصرہ میں ہمارے ساتھی کہ جو کی شدت و حدت میں آپ سب تک یہ پروگرام پہنچا رہے ہیں، آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں اور دعا گو ہیں۔ اللہ حافظ۔ جی سعادت بھائی آپ کی جانب۔ بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کربلا معلیٰ سے اور بین الحرمین سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، زائرین کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ تفصیل بتا رہے تھے، اور واقعاً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پوری دنیا سے اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور زیارت کے لیے پہنچے ہیں۔ قبلہ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ جیسا کہ آپ نے ٹی وی اسکرین پہ دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت کربلا کا رخ کیا ہے انہوں نے، اور ایک جم غفیر ہے، انسانوں کا ایک دریا ہے۔ ہمارے پاس صرف 3 سے 4 منٹ ہے، میں 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس، میں چاہوں گا کہ اس کو خلاصہ کریں کہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، لیکن کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آج بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی اسکرینز پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ جم غفیر اس وقت ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کربلا کیوں روز بروز جو ہے وہ بیدار ہوتی جا رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور تاریخ بشریت کے اندر رونما ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں نا، ان کی 2 قسمیں ہیں، اور علم تاریخ بھی در حقیقت چونکہ ماضی کے اندر پیش آنے والے واقعات کا مجموعہ ہے، اسے علم تاریخ کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو حادثات و واقعات ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ کچھ حادثات و واقعات انتہائی سادہ اور مختصر ہوتے ہیں جن کا انسانی معاشروں پر، انسانی اذہان پر جو ہے وہ یعنی ایجابی اور سلبی آثار نہیں ہوتے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ اگر کہیں جائیں مثلا تو کوئی کہیں پہ جانور ذبح ہو رہا ہے فرض کریں، یا کوئی جانور مرا پڑا ہے، یہ بھی ایک حادثہ ہے، یا کسی یعنی لا سمح اللہ کسی کی جو ہے گاڑی کا تصادف ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ بھی ایک حادثہ ہے، لیکن اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے کہ اسے تاریخ کے اندر اسے درج کیا جائے یا اس کو زندہ رکھا جائے۔ یہ حادثہ جو ہے وہ ایک سادہ اور ایک مختصر معمولی حادثہ ہے، اس سے ختم ہونا چاہیے اور اس کو زندہ نہیں رکھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اثرات نہیں ہیں، اس کے اسباب و علل نہیں ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پڑیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ ان حادثات کے مقابلے میں کچھ ایسے واقعات و حادثات ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ حادثات انتہائی مہم حادثات ہوتے ہیں جن کا انسانی معاشروں پر سلباً یا ایجاباً اثر ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ حادثات ہیں، ان میں سے ایک حادثہ جیسے غدیر کا حادثہ ہے، مبعث ہے مثلا مثال کے طور پر، خود یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو تحریکیں گزشتہ زمانوں میں رہی ہیں، جن قصوں کو، واقعات کو خود قرآن زندہ رکھتا ہے قیامت تک کے لیے، جن سے ہم عبرت لے سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں، جو ہمارے نمونہ عمل ہیں۔ اب دیکھیے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کا کے اندر جو پیش آنے والا واقعہ ہے، وہ کس طرح سے جو کنعان سے اٹھے اور مصر میں جا کر عدل و انصاف قائم کیا۔ اب اس کے اندر پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی چونکہ ایک بڑے ہدف سے مربوط ہیں، قرآن ان کو زندہ رکھتا ہے، قرآن کے اندر ذکر ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور ہر دفعہ جب انسان سورہ یوسف پڑھتا ہے ان تمام واقعات و حادثات کا تکرار کرتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر روز کئی ہزار مرتبہ جو ہے ممکن ہے جو قاریان قرآن پڑھتے ہوں اس کا تکرار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا تکرار ہوتا ہے ہر روز کئی بار، اور دیگر حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے، حضرت مریم کا جو قصہ ہے، یہ تمام قصے قرآن مجید کے اندر چونکہ اہمیت کے حامل تھے قرآن نے زندہ رکھا، چونکہ ان کی تاثیر تھی انسانیت کے اوپر ان کو زندہ رکھا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اگر قرآن کربلا کے واقعے کے بعد نازل ہوتا، سب سے پہلے قرآن مجید کربلا کے واقعے کو ذکر کرتا۔ لہٰذا ان سے بڑھ کر، ان سے اہم ترین ایک واقعہ
کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ عام واقعوں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسے زندہ رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے، اور اس قسم کے حادثات و واقعات کو زندہ رکھنا یہ قرآن کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور جو بھی اس واقعے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے، گویا وہ قرآن کے اس کی سنت کے اور سیرت کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت قبلہ، واقعاً کربلا زندہ تھی، ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں، آپ نے اپنے عرائض جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی معذرت چاہتا ہوں، ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے اس وقت برادر محترم سید علی نقی سے، جو موجود ہیں اس وقت بصرہ سے نجف کی طرف وہ مشی کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ جی سعادت بھائی، جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں سلام عرض ہے اور تعزیت عرض ہے ان ایام کی۔ سعادت بھائی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے، آج ہم عراق کا علاقہ بصرہ سے تھوڑا سا آگے ہم کربلا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ جبائش کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے، اور تقریباً یہاں سے 450-460 کلومیٹر کا فاصلہ ابھی کربلا کی طرف ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم ایک شہر، ایک بستی، ایک گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں میں چلتے جا رہے ہیں، مومنین کا رش، عزاداران سید و شہداء کا جو عشاق ہیں، زائرین ہیں امام حسین ہے، ان کا ایک خاص رش، ایک خاص ولولہ، ایک خاص جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے کربلا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم وقتاً وقتاً روز بروز آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے، بتاتے چلیں گے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، زائرین کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دو چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس قوم میں واقعاً اس کا ایک خاص اثر ہے، وہ روایات میں ہے کہ ایک بہت عجیب روایت میں نے پڑھی کہ جس میں کہا کہ ایک مومن اگر صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی زیارت امام حسین کے لیے نہ جائے تو ہم اہل بیت اس کو اپنی حب سے آگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ البتہ محبت ہے، عشق ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں اپنے مومنین سے یہی گزارش کروں گا، اپنے جو ہم وطن ہیں، ہم زبان ہیں، کہ جیسے ہو سکے زیارت کے لیے نکلیں۔ اس کی برکات انسان کی زندگی میں نمایاں ہوں، اور اخروی برکات تو ہیں ہی، لیکن انسان کی زندگی کے اندر بھی بہت سی برکات ہیں۔ جیسے ایک اور روایت کے بقول کہ اگر آپ کے پاس مال و متاع نہیں کہ آپ زیارت کے لیے جائیں، آپ قرض لیں اور زیارت پہ جائیں، آپ واپس آئیں گے قرض جانے اور ہم اہل بیت جانے، ہم خود اس قرض کو ادا کریں گے۔ اتنی تاکید، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس ذات اقدس، ان ذات مطہر جو طاہر ذات ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے، ان سے وصل ہو سکیں، ان سے متمسک ہو سکیں، اور اپنی زندگی میں وہ صفات الہیہ جس کے لیے خداوند متعال نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا، اپنے اندر ایجاد کر سکیں، اور اس کی ایک خاص جو تجلی ہے وہ ہمیں اربعین کے مشی میں نظر آتی ہے، چاہے وہ خدمت ہو، چاہے وہ رحم دلی ہو، چاہے وہ محبت ہو، جو کچھ بھی آپ کو کمال صفات عالیہ ہیں، کمال ہیں، وہ ساری آپ کو مشی میں زائرین کے اندر وہ بے درجہ اتم نظر آتی ہیں۔ اس میں ایک خاص کردار خواتین کا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کل ہم جو مسورات ہیں جو اس مشی میں کندھا بکندھا ہو کے اور مردوں کے ساتھ چل کے 18 دن کا 20 دن کا سفر طے کر کے کربلا پہنچ رہی ہیں، واقعاً ایک خاص اس میں مجاہدت ہے، ایک خاص ان کی محبت ہے، اور انشاءاللہ اس پہ زیادہ بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے زائرین جو ہمارے ناظرین ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے، تمام مراجع کی جانب سے، اور بالاخص امام زمانہ کی جانب سے نیب و زیارہ رہوں، اور آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ مل کر امام کے حضور زیارت کریں گے، اور آپ کی نیابت میں چند قدم اس مشی میں شریک ہوں گا۔ آپ اپنے جتنے مرحومین ہیں، اپنے جو دوستان ہیں، اپنے خانوادے ہیں، ان کے نام ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ان کی نیابت میں اس مشی کو آگے لے کے چلیں، اور راستے کے اندر ان کو یاد رکھیں، ان کے بارے میں
ہم دعائے خیر کریں اور ان کی نیابت میں ہم حرم امام حسین تک پہنچے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. بہت بہت شکریہ برادر محترم سید علی نقی ہمارے ساتھ موجود تھے بصرہ سے. وہاں سے جو مشی ہو رہی ہے اس وقت نجف کی طرف، اور براہ راست وہاں سے ہمیں وہاں کے مناظر دکھا رہے تھے. آپ نے دیکھا جس طرح سے زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہیں وہ چاہے دن ہو رات ہو اندھیرا ہو، کوئی بھی جو مشکل جو ہے وہ ان کو روک نہیں پا رہی. یعنی وہ ان کا عشق جو ہے وہ ان کو کھینچتا چلا جا رہا ہے کربلا کی طرف. جی ہاں، کربلا صرف ایک مقام نہیں ہے، کربلا عشق کی منزل ہے. ہر قدم پر جو ہے وہ وفا ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، اور یہ دروازہ ہے عزیزان. اور جو بھی اس دروازے سے گزر رہا ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. گویا سید شباب اہل الجنہ ان کو بلا رہے ہیں اور وہ اس دروازے سے گزر کر جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو وہ دن دکھائے جب ہم بھی جو ہے وہ اپنے امام کی خدمت میں پیدل جو ہے وہ امام کی خدمت میں جائیں اور اپنے امام کے ساتھ تجدید عہد کریں اور خود کو حسینی کہلانے کے لائق بن سکے. ہم دعا گو ہیں کہ جو ناظرین کرام ہمیں دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کی جو ہے وہ مشکلات آسان فرمائے، ان کو بھی جو ہے وہ کربلائے معلیٰ پہنچنا نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے اپنے اختتام کی طرف آ چکے ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اور اسی طرح کربلائے معلیٰ سے مشی 40 سے آپ کو براہ راست وہاں سے صورتحال سے آگاہ کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ مہمان عالم دین بھی ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے. ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت کیجیے گا، اپنے پیغامات ہمیں ضرور بھیجیے گا اور خصوصی طور پہ اس سال 40 کی اپنی کہانی ہمارے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز مشی 40 کی ویڈیوز ہم ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أيها الراضي أيها الباغي يا حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك